Minister. Number 6, Wazir Muhammad Salim, Minister. Number 7, Raja Nasir Ali Khan, Minister. Number 8, Raja Muhammad Azam Khan, Minister. Number 9, Haji Shah Beg, Minister. Number 10, Haji Gulbar Khan, Minister. Number 11, Mr. Mushtaq Hussain, Minister. Number 12, Haji Abdul Hamid, Minister. Para 2. Furthermore, in the light of Article 38(2) of the Government of Gilgit-Baltistan Order 2018, before entering upon office, a minister shall make before the governor oath in the form set out in the first schedule. By the order of the Governor Gilgit-Baltistan, Captain Retired Muhammad Khurram Agha, Chief Secretary, Distribution, copy to Managing Director, Printing Corporation of Pakistan Press, amongst others, signed Zafar Waqar Taj, Secretary SNGAD and Cabinet, Gilgit-Baltistan. اب میں عزت مآب گورنر گلگت بلتستان سے گزارش کروں گا کہ سر آپ اپنی نشست پر کھڑے ہو کر معزز وزرائے گلگت بلتستان کابینہ سے ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشتاق حسین بحیثیت وزیر حکومت گلگت بلتستان خدائے بزرگ و برتر کے نام سے بزرگ و برکت کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مملکت خدا داد پاکستان کا وفادار رہوں گا اور میں اپنے فرائض ایمانداری اور وفاداری سے انجام دوں گا اور جو بھی دفتری راز بالواسطہ یا بلا واسطہ بحیثیت وزیر میرے علم میں آئے گا اس کی اطلاع کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی پر ظاہر کروں گا. اللہ میرا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو بہت بہت مبارک. میں معزز اراکین کابینہ سے گزارش کروں گا کہ حلف نامے پر اپنے اپنے دستخط ثبت کر کے اپنے سامنے رکھ دیں، جن کو گورنر ہاؤس کا سٹاف اٹھا کے پھر گورنر صاحب کی توثیق کے بعد کیبنٹ ونگ میں جمع کرائیں گے. خواتین و حضرات، معزز اراکین کابینہ کے حلف نامے پر دستخط ثبت کرنے کے ساتھ ہی حلف برداری کی تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے. اب میں عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نو منتخب حکومت گلگت بلتستان، معزز شرکاء اور عوام گلگت بلتستان سے خطاب فرمائیں. معزز حاضرین، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا ٹھیک ہے. آج میں گلگت بلتستان کی کابینہ اور خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور میں یہ آپ سے امید لگاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ منتخب حکومت گلگت بلتستان میں آئے گی جو کہ ایک نئی ٹریڈیشن پیدا کرے گی. ایک حکومت ایک ایسی آئے گی جو ایک ایسا گورننس کا سسٹم دے گی کہ ہمیشہ کے لیے آپ نئی سٹینڈرڈز قائم کر دیں گے. تو میں سب سے پہلے تو وہ پرائم منسٹر ہوں جو کوئی بھی پاکستان میں ایسا پرائم منسٹر نہیں جس نے یہ سارے علاقے کو
اس طرح دیکھا ہو جو میں نے دیکھا ہے. 15 سال کی عمر میں پہلی دفعہ آیا تھا جب ابھی کاراکورم کا یہ سڑک بھی نہیں بنی تھی, ہائی وے نہیں بنی تھی. اور اس کے بعد میں کرکٹ کھیلتا رہا. جیسی کرکٹ سے مجھے فرصت ملی, کیونکہ سردیوں میں گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا, تو جیسے ملا تو پھر میں تب سے سارے علاقے میں پھر سے واپس آیا. اور میں آپ کا سارا علاقہ جانتا ہوں, آپ کے مسئلے جانتا ہوں, اور جو پوٹینشل ہے اس علاقے کا وہ بھی جانتا ہوں. اور میرے خیال میں کہ ہم جو انشاءاللہ ہماری یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ جو ہم اب جس راستے پہ جس رخ پہ گلگت بلتستان کو اب ہم ڈالیں گے, یہ سب انشاءاللہ عوام کی زندگی بدل جائے گی. تو میں پہلے تو جو چیزیں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے لیے کیا کام کریں گے, اب نئی حکومت آئی ہے کیا کرے گی آپ کے لیے, تو سب سے پہلے تو جو پروویژنل سٹیٹس ہے اس کے اوپر فوری طور پہ کام کریں گے, تاکہ جو احساس محرومی رہی ہے اب تک یہاں وہ دور کی جائے. میں جب بھی یہاں آتا تھا مجھے نوجوان یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بتائیں ہم کیا پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے حقوق ہیں یا نہیں ہیں. تو مجھے جی تو تب سے مجھے احساس تھا کہ ہمیں لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ پاکستان کے برابر کے شہری نہیں ہیں. یہ احساس دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ جو ہم نے اب نیا آپ کے لیے سیٹ اپ بنایا, اور جو انشاءاللہ اس کے اوپر اب ڈیٹیلز میں کام ہوگا کہ کیسے آپ کا یہ پروویژنل سٹیٹس جو پروونس کا ہے اس کے اوپر پوری طرح کام کیا جائے. اور فوری طور پہ ہم کمیٹی بٹھائیں گے جو اس کے اوپر اب باقاعدہ ٹائم لائنز کے ساتھ کام کرے گی. تو یہ تو انشاءاللہ ایک بہت بڑا ایک جو ایشو تھا وہ ختم ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. آپ کو یہ فیلنگ بالکل نہیں رہے گی. اور ہمیشہ جو دنیا کا سسٹم کامیاب سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے سیلف گورننس. لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے, کوئی باہر سے آ کے ان کو بتا نہیں سکتا. آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کو کس طرح کی ڈیولپمنٹ چاہیے. ہم اسلام آباد سے آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ پروجیکٹ اے بنایا جائے یا پروجیکٹ بی بنایا جائے, یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پہ اب کام ہوگا. اور یہ ہماری ویژن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز مدینہ کی ریاست میں یہ تھی کہ انہوں نے جو پرائرٹائز کیا کہ کیسے کمزور طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. جو لوگ پیچھے رہ گئے زندگی کی ریس میں ان کو اوپر کیسے لے کے آنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے چیز کی تھی. پیسے بھی نہیں تھے, غریب لوگ تھے اس وقت, لیکن اس ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہماری پرائرٹی ہوگی کہ جو کمزور غریب طبقہ, جو معذور ہیں, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, ان کو ہم نے کیسے اوپر لے کے آنا ہے. تو اسی طرح نمبر 1 ہماری پرائرٹی وہ ہے. ہمارا احساس پروگرام جو ہم لے کے آئے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروگرام ہے جس کو کہتے ہیں پاورٹی ایلیویشن, غربت ختم دور کرنے کے لیے. وہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہے. وہ گلگت بلتستان میں بھی آپ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی, کیونکہ یہاں زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں زندگی کی ریس میں. تو انشاءاللہ وہ احساس پروگرام ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مجھے آپ کے لیے جو سب سے خوشائن چیز ہے میرے خیال میں, ایک غریب گھرانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ جب اس گھر میں بیماری ہوتی ہے تو ان کے لیے بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس. وہ چیزیں بیچ دیتے ہیں, قرضے میں مقروض ہو جاتے ہیں کسی کا علاج کرواتے ہوئے. تو ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں
سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس لے کے آ رہے ہیں. 10 لاکھ روپیہ ایک گھر کے لیے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنا علاج کروا سکتے ہیں, 10 لاکھ تک. اس کے علاوہ جو ٹورزم ہے, کیونکہ میں آپ کے علاقے کے ٹورزم کے پوٹینشل کو جانتا ہوں, کیونکہ میں سارا دیکھا ہوا ہے آپ کا علاقہ, لہٰذا ٹورزم کے اوپر ہم پورا زور لگانے لگے. گرمیوں کے اندر تو ویسے ہی اب جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 3-4 سال سے کہ یہاں ایک پوری ایک انقلاب آ چکا ہے ٹورسٹ کا, بلکہ یہاں جگہ نہیں ہوتی ٹورسٹ کے لیے ٹھہرنے کے لیے. سارے ہوٹل بھر جاتے ہیں, جو اپنے گیسٹ ہاؤسز لوگوں نے بنائے وہ بھی بھر جاتے ہیں. تو اور بدقسمتی سے کرونا کی وجہ سے یہ پچھلی گرمیوں میں اتنا اس طرح نہیں ٹورسٹ آ سکا. لیکن میں آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ 2 قسم کی جو ٹورزم ہے, ایک تو اندرونی ہماری ٹورزم ہے, ہمارا نوجوان ہے موبائل فون کی وجہ سے جب وہ کہیں جاتا ہے وہ اپنی تصویر لگا دیتا ہے فیس بک کے اوپر, وہ فیس بک کے اوپر دیکھتا ہے, آپ کو ایڈورٹائز ہی نہیں کرنا پڑتا, وہ جو فیس بک پہ چلتا ہے وہ ساری دنیا میں جب تصویریں جاتی ہیں تو دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. میں جب یہاں 3-4 سال پہلے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیرون ملک پاکستانی, برطانیہ سے, یورپ سے پاکستانی یہاں ٹھہرے ہوئے تھے ہوٹلز کے اندر, سب ہوٹل بھرے ہوئے تھے. تو اب یہ بڑھتی جائے گی آپ کی ٹورزم. تو اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے سستے قرضے دیں گے تاکہ لوگ اپنے گھروں کے ساتھ گیسٹ روم بنا سکیں, تاکہ ان کی آمدنی بڑھ سکے. تو ایک تو یہ ہم نے پورا پروسیس شروع کیا ہوا ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو ہم پورا اپڈیٹ کریں گے کہ ہم کیا کیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑے سستے قرضے ملیں تاکہ وہ ٹورزم کے لیے اپنے گھر کے ساتھ ایکسٹرا کمرے بنا سکیں. اس کے علاوہ میں بھی پچھلے ہفتے آسٹریا سے ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اس سے میری ملاقات ہوئی, تو وہ اسکیئنگ کے اسپیشلسٹ ہیں. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر جو زیادہ پیسہ سوئٹزرلینڈ میں بنتا ہے وہ ٹورزم سے, وہ اسکیئنگ سے بنتا ہے, اور آسٹریا میں بھی بنتا ہے. اب یہ جو میرے پاس کمپنی جب میری ملاقات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیونکہ موسم گرم ہو رہا ہے تو ان کے پاس وہ جو ٹائم ہے اسکیئنگ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. تو وہ میرے پاس آیا, اس نے کہا کہ جو ہمارے یہاں علاقے ہیں وہ اتنے اونچے ہیں اب کہ یہاں بڑی دیر تک اسکیئنگ ہو سکتی ہے, یعنی 7-8 مہینے تک اسکیئنگ ہو سکتی ہے. تو ان سے ہم نے بات چیت شروع کی ہے کہ آہستہ آہستہ اسکیئنگ کے یہاں علاقے ڈیولپ کریں. اس سے کیا ہوگا, ابھی تک تو صرف گرمیوں میں آپ کے پاس ٹورسٹ آتے ہیں, جب اسکیئنگ آ گئی تو گرمیوں میں بھی آئیں گے, سردیوں میں بھی آپ کے پاس ٹورسٹ آئیں گے اور باہر سے آئیں گے, جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ فورن ایکسچینج ہمارے ملک میں آئے گا. اس کے علاوہ سکردو کا ہسپتال شروع کیا ہوا ہم نے 250 بیڈ کا, انشاءاللہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے جب لوگوں کے پاس یہاں ہسپتال نہیں ہے یا لوگوں کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے, تو انشاءاللہ اس ہسپتال کو ہم اپ گریڈ کرتے رہیں گے. ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی, پانی سے بجلی بنانے کے یہاں بڑی جگہ ہیں, تو ہم نے فیصلہ کیا 300 میگا واٹ ٹوٹل بجلی یہاں جو سارے گلگت بلتستان کے لیے ضرورت سے زیادہ بجلی ہو جائے گی اگر ہم 300 میگا واٹ بنائیں. تو 2 بن رہے ہیں ہمارے, 2 ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشنز, پاور اسٹیشن بن رہے ہیں, 2 پائپ لائن میں ہیں, ان کے PC1 تیار ہو گئے ہیں, اور 2 اور کہ ہم نے اپروو کر دیے ہیں, تو 6 تو آپ کے اسٹیشن بن جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہم نے پختونخوا میں کیا تھا مائکرو ہائیڈل اسٹیشنز, چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز, وہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹا چھوٹا ایک ایسا اسٹیشن جو کہ سارے گاؤں کو بجلی دے سکے, وہ بھی, اور اس کے ساتھ سولر بھی, یہ بھی کوشش کریں کہ تاکہ آپ کے سارے علاقے میں بجلی آ جائے. پھر اسپیشل اکنامک زون,
स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपैक के रास्ते में है, बल्कि हमारी कनेक्शन ही चाइना से गिलगित बल्तिस्तान के जरिए है। और उसके लिए हमने फैसला किया एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। अब तक यहाँ मसला ये है कि हमारे पास बिजली इतनी नहीं थी, तो साथ साथ जैसे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनता जाएगा और उसके साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका बनता जाएगा। गवर्नमेंट उसके अंदर काम होता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और बाकी खुद इंडस्ट्रीज आके वहाँ लोकेट करती हैं। और क्योंकि ये सीपैक के रास्ते में है, तो ये पहला इंशाल्लाह हम एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपके लिए हम बनाएंगे। और इंशाल्लाह जो हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये है कि इसको एक टूरिज्म का हब बना दें। अब मैं आपको तहरीक इंसाफ की विजन की बात करता हूं कि मेरी विजन क्या है। मेरी विजन ये है कि एक तो जब मदीना की रियासत के ऊपर चलते हुए उन उसूलों पे निचले तबके के ऊपर हम पूरा जोर लगाएं, उनको ऊपर उठाएं, अल्लाह की बरकत आएगी इस मुल्क पे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निज़ाम नहीं चल सकता। जिस मुल्क में जो रियासत अपने कमजोर तबके का ध्यान नहीं रखती वो कभी ऊपर नहीं जा सकती। ये ज़हन में डाल लें, क्योंकि अल्लाह गरीब की तकलीफ देखता है। उसकी गरीब की जब वो मुश्किल वक्त में उसकी जो आवाज है वो अल्लाह सुनता है। बरकत नहीं आती उन माशरों में। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद कि उनके पास वसाइल नहीं थे, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर अपने कमजोर तबके को दिया। वही इंशाअल्लाह हमारी अब कोशिश है। हेल्थ कार्ड है, एहसास प्रोग्राम है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इलाके पीछे रह गए हैं उन इलाकों के ऊपर भी हमारा सबसे ज्यादा जोर है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान एक इलाका है, जिसमें हमारा कबायली इलाका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो दूसरा है, और तीसरा बलूचिस्तान है। अभी जो साउथ बलूचिस्तान में मैं गया था तुर्बत में, तो वो पीछे रह गया उनका। वो बलूचिस्तान में भी कोटा के इर्द गिर्द इलाके बेहतर हैं, लेकिन जो साउथ में वो पीछे रह गए। तो उधर भी हमने पूरी अब जोर लगा रहे हैं कि साउथ के ऊपर भी पूरा बलूचिस्तान को उठाएं। तो एक तो ये है हमारा। और जो वज़ीर आला साहब आप और काबीना के लिए मेरे लिए मैं जो आखिरी बात करूंगा वो ये, देखें, जो लीडर होता है, लीडर की जो सबसे बड़ी दो क्वालिटीज वो बहुत जरूरी एक लीडर में होना होती है, सादिक और अमीन। दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हमें अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि उनकी जिंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। वो ग्रेटेस्ट लीडर की ये जो क्वालिटी थी कि उनके दुश्मन भी कहते थे कि ये सच्चा इंसान है। उन्हीं के कदमों पे चल के जो मैं अपना बड़ा लीडर मानता हूं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद आज़म के भी दुश्मन सब कहते थे कि ये आदमी सच्चा आदमी है। वो अंग्रेजी में तकरीर करते थे कायद आज़म, अवाम को समझ नहीं आती थी, लेकिन कहते थे जो ये कह रहा है वो सच ही कह रहा है। मैं ये चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर जो ये अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी आती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपको एक खास मुकाम दिया है वजीर आला और वजीरों को कि आप अपने लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो बुनियादी ये दो चीजों से ना हटना, सादिक और अमीन। एक हदीस है कि शैतान इंसान के गुनों को पब्लिक में नशर कर देता है। आप छुपाने की भी कोशिश करते हैं, वो गुनाह बाहर निकल आता है। अब किसको क्या पता था कि आपने अपना नैब का हेड भी रख लिया
آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے سمجھوتا بھی کر لیا, مکمکا بھی کر لیا دونوں سب سے. کسی کو کیا پتا تھا کہ پیناما کے اندر انکشاف ہو جائے گا اور 4 جو بڑے بڑے معاملات ہیں وہ باہر آ جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کی پھر سے ٹرائل شروع ہو جائے گی. دیکھیں, یہ چوری چھپتی نہیں ہے, اور یہ چوری کو چھپانے کے لیے, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور وہ جو انسان پیسہ بناتا ہے اپنی اولادوں کے لیے, تو اولادوں کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اینڈ میں وہ پیسہ بچانے کے لیے وہ بھی سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اس پیسے کا کیا فائدہ جو آپ کی بھی تباہی کرتا ہے, آپ کی اولادوں کی بھی تباہی کرتا ہے. یہ جو حرام کا پیسہ ہے, یہ ایک اللہ کی لعنت ہے. میں دونوں آصف زرداری اور نواز شریف کو 30-40 سال سے جانتا ہوں. میں نے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا دیکھا ہے. یہ ہمارے لیے عبرتناک ہے. اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کے اوپر کہ ان کی کیا حالت بنی. کبھی جیل میں جا رہے ہیں, کبھی باہر آ رہے ہیں, کبھی جھوٹ بول کے لندن جا رہے ہیں, کبھی سعودی عربیہ جا رہے ہیں, سب کے چوری کا پیسہ بچانے کے لیے. پھر بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ لندن تو چھوڑو, پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر یہ پوری اے پی ڈی ایم کیمپین کر رہی ہے. کرونا میں لوگ مر رہے ہیں, بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, ہر روز اموات بڑھتی جا رہی ہیں. کل ہماری 3-2.5 مہینے کے بعد سب سے زیادہ لوگ ہمارے کرونا سے گئے تھے, 70 سے اوپر. لیکن وہ جلسے کر رہے ہیں. پتہ ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو کرونا پھیل جاتی ہے, سب کو پتہ ہے. سارے میڈیکل ورکرز, ڈاکٹرز, نرسز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی پریشر پڑتا جا رہا ہے ہسپتالوں میں, اور وہ جلسے کر رہے ہیں. اس لیے کیوں کر رہے ہیں؟ چوری بچانے کے لیے. حرام کا پیسہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو سب سے بڑا بیماریوں کی جڑ ہے نا, جس سے کینسر بھی پھیلتی ہے, ہارٹ ڈیزیز بھی, بلڈ پریشر بھی, ڈائبٹیز بھی, وہ ہے سٹریس, ذہنی دباؤ. یہ سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. سب سے زیادہ بیماریوں کی ڈر سٹریس ہے. اور اگر آپ نے سٹریس دیکھنا تھا تو کل ایک ہارٹ ٹاک کا انٹرویو ہوا تھا جدھر اسحاق ڈار, پاکستان کے وہ پرانے وہ جو فائنانس منسٹر, ان کی شکل دیکھ لیتے. اس پروگرام میں اس کی شکل دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ سٹریس کیا ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بھی اس کو ہارٹ, اس نے کہہ رہا تھا کہ میرا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے, اگر وہ نہیں بھی آیا تو اس سے ہو جانا تھا. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ آج ایز پرائم منسٹر, آپ کی پارٹی کا ہیڈ, خاص آپ کو تاکید کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے لیے. جتنی آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے, آپ کو اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا, اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے. زندگی آپ کی جتنی مرضی مشکل ہو, سوئیں گے آپ اچھی نیند, کوئی آپ کے اوپر دباؤ نہیں ہوگا, لوگوں کی دعائیں آئیں گی آپ کو. جب آپ ایک انسانیت کی مدد کرتے ہیں, یہ یاد رکھیں, اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے. جب اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے, اور روح کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ, اور وہ انسان کو سکون دیتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی زندگی آسان نہیں تھی. ہم قرآن میں صرف ہم اپنی نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی ہیں. تو اللہ کو تو حبیب ایک ہی تھا, قرآن میں تو ایک اللہ کا حبیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی, اس کا مطلب کہ ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو نماز میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا. تو ان کا راستہ آسان نہیں تھا, بڑا مشکل راستہ تھا, بڑی اونچ نیچ مشکل وقت گزارا انہوں نے, لیکن سکون تھا ان کو. کبھی جو ان کو دیکھتا تھا مشکل سے مشکل وقت میں, ان کی شکل پہ کوئی سٹریس نہیں ہوتا تھا, کیونکہ ان کی روح خوش تھی
کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے تھے اور وہ ہے آپ کا کام. جب آپ اپنی عوام کی خدمت کریں گے آپ اللہ کا کام کریں گے. آپ اللہ کا کام کریں گے, اللہ آپ کو وہ خوشی دے گا جو کبھی پیسہ وہ خوشی خرید نہیں سکتا. اور آپ انشاءاللہ اس گلگت بلتستان میں وہ چینج لے کے آئیں گے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سینٹر آپ کی پوری مدد کرے گا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کا ٹائم پورا ہو تو گلگت بلتستان کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہو چکی ہوں. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان کے نو منتخب ارکان کی تقریب حلف برداری سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا, گلگت بلتستان کی کابینہ اور وزیر اعلیٰ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. گلگت بلتستان کے علاقے اور عوام کے مسائل سے آگاہ ہوں, یہاں کی صلاحیتوں سے بھی آگاہ ہوں. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام کی قسمت بدل جائے گی. گلگت بلتستان میں ایک ایسی حکومت ہوگی جو اپنا معیار قائم کرے گی. پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین.